کچھ ایسے لوگ بھی اٹھ جائیں گے دنیا سے کچھ ایسے لوگ بھی اٹھ جائیں گے دنیا سے جنہیں ڈھونڈنے نکلو گے مگر پا نہ سکو گے۔ قاری صاحب جماعت دا و عظیم سرمایہ اللہ کے دین کا علم رکھنے والے علماء ایک ایک کر کے دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ یہ جنازے کا وقت ہے، یہ حکم پہ یہ آداب کے خلاف ہے، مسجد کے آداب کے بھی خلاف ہے، تحمل کا مظاہرہ کریں۔ آپ جنازے میں شرکت کے لیے آئے ہیں، بھائی بیٹھ جائیں، جہاں بیٹھ جائیں، آرام سے بیٹھ جائیں بھائی، آرام سے، خدا کے لیے آرام سے بیٹھ جائیں، جنازے کی میت کا احترام کیجیے، آرام سے بیٹھ جائیں، مسجد کا احترام ملحوظ خاطر رکھیں، مسجد کا بھی ادب ملحوظ خاطر رکھیں، پلیز بیٹھ جائیں بھائی، بیٹھ جائیں، دکم بیل نہ کریں، بیٹھ جائیں، جزاک اللہ۔ مسجد کا احترام ملحوظ خاطر رکھیں۔ بھائی گزارش ہے سب دوستوں سے، چارپائی کے ارد گرد ہیں، تشریف رکھیں۔ تمام افراد جو چارپائی کے ارد گرد ہیں، بھائی تشریف رکھیں۔ بھائی تشریف، بھائی ابھی جنازہ پڑھنا ہے، بعد میں سب کو زیارت کروائی جائے گی، آرام سے بیٹھ جائیں۔ حضرت حافظ یونس آزاد صاحب قائد لاہور انشاءاللہ مائک پر تشریف لائیں، وہ بیان فرمائیں گے، جزاک اللہ، تشریف رکھیں بھائی۔ الحمدللہ وحدہ وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اللہ پاک کی حمد و ثنا کے بعد اور سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کے درود و سلام کے بعد حضرات محترم، ہمارے لیے بالخصوص اہل حدیثوں کے لیے یہ خوش نصیبی ہے کہ ہمارا ایک چھوٹے سے چھوٹا فرض جو ہے وہ بھی وہی جو آسمان سے آتی ہے اس کے اصولوں کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے، اور وہی صرف دو ہی چیزوں کا نام ہے، ایک اللہ کا قرآن ہے اور ایک حدیث ہے۔ شریعت کا دار و مدار جو ہوتا ہے وہ وہی پر ہوتا ہے، اس کی بنیاد وہی ہوتی ہے، اور وہی دو ہی چیزوں کا نام ہے، ایک اللہ کا قرآن ہے اور دوسری حدیث ہے۔ ہمارے جو مسلک کے لوگ ہیں ان کے لیے سب سے بڑا اعزاز جو ہے کہ وہ وحی کی مخالفت نہیں کرتے، نہ شخصیت پرستی میں کرتے ہیں، اسی لیے ان کے نزدیک شخصی تقلید حرام ہے، اس لیے کہ وہ وحی الہی کے پابند ہے اور کتاب و سنت کے پابند ہے۔ اسی لیے اللہ کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ یہی وہ جماعت ہے کہ ما انا علیہ و صحابی، چونکہ یہ وحی کی مخالفت نہیں کرتے، ان کی زندگی کا ہر شعبہ چاہے بزنس کا ہو یا دین کا ہو، ان کا ایک معیار ہے، وہ اسی لیے ہے کہ یہ وحی کی مخالفت نہیں کرتے، قرآن و سنت کی مخالفت نہیں کرتے۔ ساتھ ہی کہا کہ لا تزال طائفۃ من امتی منصورین لا یضرهم من خذلهم حتی تقوم الساعہ، کہ یہ ہمیشہ رہی ہے اور قیامت تک یہ جماعت رہے گی، اور یہی وہ جماعت ہے جس کے ترجمان حضرت قاری صاحب رہے ہیں، یہی وہ جماعت ہے کہ جن کی وکالت حضرت علامہ قاری عبدالحفیظ صاحب کرتے رہے، اور پورے ملک میں حضرت قاری صاحب کو وکیل صحابہ کہا جاتا تھا، اور یہی وہ ہمارے بزرگ ہیں جنہوں نے پورے ملک میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امی امی کہہ کے یہ عام کر دیا تھا۔ آج ہم اللہ پر حسن ظن بلکہ یقین رکھتے ہیں، وہ صحابہ کی وکالت اور وحی الہی کی پابندی، اور اماں عائشہ صدیقہ کو امی کہنے والا انسان آج اپنی جوار رحمت میں اعلیٰ ترین جگہ عنایت فرمائے۔
اب میں دعوت دیتا ہوں محبوب عوام حضرت مولانا قاری بنیامین عابد صاحب کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من اشراط الساعة ان يرفع العلم ويكثر الجهل. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ایک نشانی ہے. قیامت کے قریب جہالت عام ہو جائے گی اور علم ختم ہو جائے گا، علم اٹھ جائے گا. ایک دوسری حدیث میں صحابہ اکرام نے پوچھا علم کیسے اٹھ جائے گا؟ تو آپ نے فرمایا اللہ کے دین کا علم رکھنے والے علماء ایک ایک کر کے دنیا سے رخصت ہو جائیں گے. آج یہ وقت ہمارے لیے بڑا مغموم وقت ہے، انتہائی پریشانی کا وقت ہے. ہم اس موقع پر کچھ کہہ بھی نہیں سکتے، ہماری زبان بھی بولنے سے قاصر ہے. جب سے ہم نے یہ خبر سنی ہے کہ ہمارے محبوب خطیب اور ہماری جماعت کے عظیم مبلغ جناب قاری عبدالحفیظ صاحب فیصل آبادی رحمہم اللہ رحمتاً واسعہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے. اللہ پاک ان کے درجات کو بلند فرمائے. اور میرے محترم بھائیوں، قاری صاحب وکیل صحابہ تھے، ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت کے پہرے دار تھے. اور یہ بات میں نے خود قاری صاحب کی زبان سے سنی ہے. آج بھی قاری صاحب کے یہ جملے میرے کانوں میں گونج رہے ہیں. قاری صاحب نے ایک انٹرویو میں میرے سامنے ارشاد فرمایا. ایک دفعہ قاری صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے مجھے یہ اعزاز نصیب کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ شرف نصیب کیا ہے کہ میں نے اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی خاطر اپنی کمر پر 2 کوڑے کھائے ہوئے ہیں. یہ وہ عظیم انسان ہیں جنہوں نے ختم نبوت کی خاطر اپنی پشت پہ میرے پیغمبر صلوات و سلام کی ختم نبوت کی خاطر 2 کوڑے کھائے ہوئے ہیں. ہم دعا گو ہیں اللہ رب العزت قاری صاحب کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کے ورثاء جو ہیں اللہ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. اب میں دعوت دیتا ہوں اہل حدیث یوتھ فورس پنجاب کے صدر حافظ سلیمان اظہر صاحب کو، وہ مائک پر تشریف لائیں اور اظہار خیال فرمائیں. الحمدللہ حمد الشاکرین والصلاة والسلام علی المبعوث رحمة للعالمین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ الطیبین الطاہرین. اما بعد، کل من علیہا فان. حضرات گرامی، اس کائنات میں، اس دنیا میں جو بھی زیرو آئی ہے اس نے اپنے رب کے پاس چلے جانا ہے، فنا ہو جانا ہے. لیکن خوش قسمت اور خوش نصیب لوگ وہ ہیں کہ جن کے جانے کے بعد بھی لوگ انہیں یاد رکھتے ہیں. لوگوں کے اذہان و قلوب میں ایسے لوگ ہمیشہ زندہ و جاوید رہتے ہیں. انہی میں سے ہمارے ممدوح بزرگ عالم دین، جن کے القاب آپ ہمیشہ سے سنتے آئے ہیں. خطیب ایشیا بھی کہا جاتا تھا،
ترجمان مسلک محدثین بھی کہا جاتا تھا، داعیے عظمت صحابہ کے دفاع کا بھی ان کے اوپر اللہ کے فضل و کرم سے ایک ایسی ذمہ داری تھی جس کو قاری صاحب نے اپنی زندگی کے آخری لمحات تک نبھایا ہے۔ ہمارے لیے بالخصوص نوجوانوں کے لیے ان کی زندگی مشعل راہ ہے کہ جنہوں نے کسی بھی قسم کے دنیاوی جاہ و جلال کو خاطر میں نہ لایا اور پورے پاکستان میں بالعموم رب کی توحید، سرور کائنات کی ختم نبوت، صحابہ اکرام کی عظمت، بالخصوص سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے حوالے سے قاری صاحب نے جو کردار ادا کیا وہ تاریخ کے صفحات میں لکھا جا چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اعلیٰ علیین میں انہیں جگہ دے، اور جن کا وہ ساری زندگی تذکرہ کرتے رہے اللہ تعالیٰ انہیں انہی کا ساتھ نصیب فرمائے۔ جی اب میں دعوت دیتا ہوں شیر رمبانی جانشین یزدانی حضرت مولانا قاری محمد حنیف صاحب ربانی آف کاموں کی۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ مولانا حافظ عبداللیم یزدانی رحمۃ اللہ علیہ دے جنازے دے موقع تے مخصوص الفاظ اور مخصوص انداز نال فرمایا سی، کچھ ایسے لوگ بھی اٹھ جائیں گے دنیا سے کچھ ایسے لوگ بھی اٹھ جائیں گے دنیا سے جنہیں ڈھونڈنے نکلو گے مگر پا نہ سکو گے۔ قاری صاحب جماعت دا و عظیم سرمایہ کہ ساری زندگی صدیق دی صداقت دا دفاع کر دیا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا انہاں دی عظمت اور عزت دا دفاع کر دیا گزاری۔ اج اللہ ذوالجلال اپنے اس بندے نو یقیناً انشاءاللہ انہاں عظیم لوگاں دا ساتھ نصیب فرمان گے۔ ساری زندگی قرآن و سنت دا پیغام، مسلک اہل حدیث دا پیغام لوگاں تک پہنچان دے رہے، بالآخر انجام کار وہ موت ہے۔ اللہ انہوں اپنے جوار رحمت دی اندر جگہ عطا فرمائے، انہاں دیاں شفقتاں، انہاں دیاں محبتاں، جماعت دے خطباء نال انہاں دا پیار یقیناً قابل قدر سی۔ انشاءاللہ الرحمن اللہ ذوالجلال زندگی دے ان تمام محنتاں دا ثمرہ انشاءاللہ اج جنت دی صورت اندر ضرور عطا فرمان گے۔ حضرت قاری صاحب دے بچے، انہاں دے بیٹے، یقیناً انہاں واسطے بہت بڑا صدمہ ہے، لیکن یہ صرف انہاں دا صدمہ نہیں، یہ پوری جماعت دا صدمہ ہے۔
دیر تک انشاءاللہ حضرت قاری صاحب دے منن والے مسلسل انہاں واسطے دعا گو نے اللہ اپنے جبار رحمت دے اندر جگہ عطا فرمائے۔ الحمدللہ کافی سارے ہمارے جید علماء کرام، جید قائدین تشریف لا چکے ہیں، مگر ٹائم کی بھی قلت ہے۔ بڑے بڑے قرائے کرام تشریف لائے ہیں، نعت خواں تشریف لائے ہیں۔ ہم تمام قرائے کرام کا، نعت خواں حضرات کا، دیگر علماء کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اب میں دعوت دیتا ہوں سرمایہ اہل حدیث، ترجمان مسلک اہل حدیث حضرت مولانا سید سبطین شاہ صاحب نقوی آپ سرگودا، وہ مائک پر تشریف نہیں کر شاہ جی تھوڑا 2 منٹ واسطے نہیں ہونا جو دوست میرے حال میں تشریف فرمائے ہیں وہ اگر آپ نے پیچھے کی طرف دیکھیں تو برآمدہ بالکل خالی ہے۔ کیوں آپ لوگ یہ شاہ صاحب چاند منٹ واسطے خود بھی تنگ ہو رہے ہیں اور آنے والے لوگوں کو بھی تنگ کر رہے ہیں، یہ برآمدہ خالی ہے۔ میرے بھائی اس میں چلے جاؤ، برآمدے میں چلے جاؤ، چند لوگ آپ بھی سکون میں ہو جاؤ گے، آنے والے لوگ بھی سکون میں رہیں گے۔ یہ پیچھے برآمدہ خالی ہے آپ نے۔ ٹھیک ہے شاہ جی، سارے بھائی کہہ رہے ہیں کہ شاہ صاحب مائک تے تشریف لے آن، اوتھے ہی دے دینے مائک ذرا۔ شاہ صاحب اوتھے دے دو، 2 گلاں بزرگاں، اچھا بزرگاں نال بڑا پیار سی، بڑی قاری صاحب سے بہت زیادہ محبت رکھتے ہیں۔ ایک تو کیفیت کس طرح کی ہے وہ بیان نہیں کر سکتے، دوسرا فوتگی کے موقع پہ شاہ صاحب جس طرح جو بیانات ہوتا ہے اس مناسب نہیں سمجھتے، تو اس لیے ٹھیک ہے آمین جی۔ اب میں دعوت دیتا ہوں ناظم سیاسی امور مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان حضرت علامہ کاشف نواز رندھاوا صاحب کو، وہ مائک پر تشریف لائیں اور اظہار خیال فرمائیں۔ جناب علامہ کاشف نواز رندھاوا صاحب جی۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ مختصر بات یہ ہے، میں سوچ رہا تھا کہ آج وہی مسجد ہے، وہی ممبر ہے، اور وہی مصلی ہے، لیکن نہ اس ممبر کا خطیب رہا، نہ اس مصلی کا امام رہا۔ وہ آج سب آپ بھائیوں کی دعاؤں کا محتاج ہے، اور ہمیں خلوص نیت سے آج صرف دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العزت انہیں جنت کا مہمان بنائے، اور اس مسجد میں اور پورے پاکستان میں اور پوری دنیا میں انہوں نے جو مسلک حقہ اور عظمت صحابہ اور شان امی عائشہ بیان فرمائی ہے، آج اللہ رب العزت اس سے کہیں زیادہ ان کی مہمان نوازی کرے۔ ہم قاری صاحب کے اہل خانہ کے ساتھ ان کے اس دکھ کی گھڑی میں ساتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ قاری صاحب کے بچوں کو ان کا صدقہ جاریہ بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جی الحمدللہ، آپ جانتے ہیں والد محترم نے ساری عمر دین کی خدمت کی، ساری عمر دین پر گزاری۔ اللہ پاک ان کی دینی خدمات قبول فرمائے، اور ان کی یہ دلی خواہش تھی کہ میری اولاد بھی، میرے بچے بھی دین کا کام کریں، تو انشاءاللہ العزیز ہم سارے بھائی دین کا ڈٹ کر کام کریں گے انشاءاللہ۔ اور دوسرا میں اعلان کرتا ہوں، ہم مرکزی جمعیت اہل حدیث کے ساتھ ہیں، کل بھی ساتھ تھے، آج بھی ساتھ ہیں۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث ہی ہمارے علماء ہیں، ہمارے قائدین ہیں۔ اب میں دعوت دیتا ہوں امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث پنجاب مجاہد انتھک حضرت مولانا عبدالرشید حجازی صاحب، اس کے بعد انشاءاللہ نماز جنازہ پڑھائیں گے۔ والد محترم کی نصیحت تھی، ہمارے چاچا جی ہیں، والد محترم کے چھوٹے بھائی
حضرت مولانا قاری عبدالقدیر شرفی صاحب، ان کی یہ نصیحت تھی کہ وہ نماز جنازہ پڑھائیں، تو انشاءاللہ قاری عبدالقدیر شرفی صاحب نماز جنازہ پڑھائیں گے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ حضرات، عالم کی موت پورے عالم کی موت ہوتی ہے۔ ممدوح ہمارے قاری عبدالحفیظ رحمہ اللہ، انہوں نے پوری زندگی اللہ کی رحمت اور اس کی توفیق سے قرآن و سنت کا پیغام کریا کریا بستی بستی پہنچایا، اللہ قبول فرما لے۔ آمین۔ اور آج ہمارے سامنے پڑے سب سے بڑی واز ہے، اس سے بڑی واز اور کوئی نہیں کہ آج وہ پورے ملک میں جس کا طوطی بول رہا تھا، آج ہمارے سامنے خاموش پڑا کہہ رہا ہے، جا گورے غریباں پہ نظر ڈال بعبرت، کھل جائے تجھ پہ تیری دنیا کی حقیقت، عبرت کے لیے ڈھونڈ کسی شاہ کی تربت، اور پوچھ کہاں ہے وہ شان حکومت، کل جو سر غرور سے بھرا تھا آج کہاں ہے، اے کاسائے سر بتلا تو صحیح تیرا تاج کہاں ہے۔ جواب ایک ہی آئے گا، اصول قدرت ہے، قانون قدرت ہے، کل نفس ذائقۃ الموت کل من علیہا فان، جو آیا ہے وہ جانے کے لیے آیا ہے۔ ایسے موقع پہ سید الانبیاء امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم صبر ہے کہ بڑے سے بڑے حادثے پہ بھی صبر کرنا ہے۔ بلا شبہ یہ ایک جماعت کا حادثہ ہے، ایک خاندان کا حادثہ نہیں، تاہم ہم ان کے اعزاء و اقارب، خصوصاً ان کی اولاد اور یہاں کی جماعت اولاً اور پھر پورے ملک کی جماعت، ان کے لیے ہم دعا گو ہیں۔ اللہ قاری صاحب کے ساتھ پیاروں والا سلوک فرمائے، ان کی روح کے ساتھ اپنے پیاروں والا سلوک فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور ان کے پسماندگان کو اللہ صبر اور صبر پہ اجر عطا فرمائے۔ اسی طرح اللہ جماعت کو بھی صبر اور صبر پہ اجر عطا فرمائے۔ عزیز مکرم کا یہ اعلان اپنے والد مرحوم کے جنازے کے موقع پہ بلا شبہ ایک بہت خوش آئند بھی اس حوالے سے، اور یہ قابل تحسین بھی ہے کہ جماعت سے وابستگی ہی میں عزت ہے۔ اللہ اپنے فضل سے مرکزی جمعیت اہل حدیث کو قیامت تک آباد رکھے، قاری صاحب کے درجے بلند فرمائے۔ اللہ اکبر۔ بسم اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون،
كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الله أكبر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الله أكبر. اللهم اغفر لي حينا وميتنا. آمين. اللهم اغفر لي حينا وميتنا. آمين. وشاهدنا وغائبنا. آمين. وصغيرنا وكبيرنا. آمين. وذكرنا وأنثانا. آمين. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام. آمين. ومن توفيته منا فتوفاه على الإيمان. آمين. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. اللهم أكرم نزله. اللهم أكرم نزله. اللهم أكرم نزله ووسع مدخله وأغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس. وأبدله دارا خيرا من داري وأهلا خيرا من أهلي وزوجا خيرا من زوجي وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر. وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار. اللهم أدخله الجنة الفردوس وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار. اللهم هذا عبدك كان يشهد أن لا إله إلا الله وحدك لا شريك لك لا شريك لك لا شريك لك ويشهد أن محمدا عبدك ورسولك أصبح فقيرا إلى رحمتك وأصبح غنيا عن عذابه. تخلى من الدنيا وأهلها. إن كان زاكيا فزكيه وإن كان مخطئا فاغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم عبد الحفيظ بن شرف الدين في ذمتك. اللهم عبد الحفيظ بن شرف الدين في ذمتك وحبل جوارك وحبل جوارك وفقه من فتنة القبر ومن عذاب النار. اللهم وقه من فتنة القبر ومن عذاب النار.
النار وأنت أهل الوفاء والحق فاغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم اللهم هذا الرجل بنت أمتك احتاج إلى رحمتك احتاج إلى رحمتك احتاج إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه تخلى من الدنيا وأهلها إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عن خطيئاته فتجاوز عن سيئاته اللهم نور قبرها اللهم ارفع مقامها واسكنه وسيع مكانه اللهم اسقي حوض من نبي صلى الله عليه وسلم اللهم نور قبرها اللهم برد مسجدها وعذها من عذاب القبر ومن عذاب النار اللهم أنت ربها وأنت خلقتها وأنت هديتها إلى الإسلام وأنت قبضت روحها وأنت أعلم بسرها وعلانيتها جئنا شفاعة فاغفر له جئنا شفاعة فاغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم وصلى الله تعالى على الخير الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله پیچھے آ رہے ہیں ادھر ہی آ رہے ہیں یار پیچھے آ رہے ہیں ادھر آ رہے ہیں